متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا ويوم يحشرهم، یہ تخویف اخروی ہے، اس کا میں نے ایک جملہ لکھوانا ہے۔ جن کے سہارے پر مسئلہ توحید نہیں مانتے ان کا حال، جن کے سہارے پر مسئلہ توحید نہیں مانتے ان کا حال۔ یہ اس لیے کلام لائی گئی، جن کو تم برکات دہندہ سمجھ کر پکارتے تھے، وہ قیامت کے دن ان مشرکین کو ان کے معبود جھٹلائیں گے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا تم نے ہماری عبادت کی ہے، ہم تو اللہ کے شریک نہیں تھے، ہم تو برکات دہندہ نہیں تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز جمع کرے گا اللہ ان مشرکین کو، ہم کے نیچے مشرکین، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ یعبدون کے نیچے لکھنا ہے برکات دہندہ سمجھ کر، جن کو برکات دہندہ سمجھ کر عبادت کیا کرتے تھے ان معبودوں کو بھی اللہ جمع کرے گا اور مشرکین کو بھی۔ فیقول، فرشتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فیقول، بس اللہ فرمائے گا، انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو؟ ہؤلاء، یہ جو میرے بندے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں کہا تھا ہماری عبادت کرنا، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود بھٹک گئے تھے سیدھی راہ سے؟ تم نے گمراہ کیا تھا۔ اس کے دو جملے لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، تم نے ان کو گمراہی کی دعوت دی تھی، تم نے ان کو گمراہی کی دعوت دی تھی۔ نمبر 2، تم ان کے شرک پر راضی تھے، تم نے ان کو گمراہی کی دعوت دی تھی۔ دوسرا جملہ، تم ان کے شرک پر راضی تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے اللہ، تو شریکوں سے پاک ہے، تیری شان اس سے بالا تر ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو، نانا، تیری شان اس سے بالا تر ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو۔ سبحانک، تو حقیقت میں بھی پاک ہے شریکوں سے، ہمارے عقیدے میں بھی شریکوں سے پاک ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور حقیقتاً تیرا شریک ہے بھی کوئی نہیں۔ ما کان ینبغی لنا، نہیں تھا مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ بنائے ہم تیرے بغیر کوئی کارساز۔ جب ہم خود تیرے بغیر کوئی کارساز نہیں بنانا چاہتے، ان کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہماری عبادت کرو اور ہمیں برکات دہندہ سمجھ کر پکارو؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، اس پر لکھنا ہے وجہ ضلالت، یہ کیوں گمراہ ہو گئے اللہ؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن تو نفع دیتا رہا ان کو، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے باپ داداؤں کو، تو نے ان کو نفع دیے، ان کے باپ دادوں کو نفع دیے۔ حَتَّى نَسُوا الذِّکْرَ، یہاں تک کہ بھول گئے قرآن کو، نصیحت کو، دعوی تبارک کو۔ دربار پر بندہ گیا، منت مانی، کام ہو گیا، کام تو اللہ نے کیا، اس نے کہا بابے نے کیا ہے۔ دربار پر دیکھ چڑھائی، بیٹا مل گیا، اس نے کہا دربار والے نے بیٹا دیا، نفع تو اللہ تو نے دیا تھا۔ لیکن یہ اسی بات پر مگن ہو گئے کہ بابے نے دیا ہے، قرآن کو بھول گئے، دعوی تبارک کو بھول گئے۔ وَقَالُوا قَوْمًا بُورًا، اور ہو گئے وہ قوم ہلاک ہونے والی، بورن، ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، يُقَالُ لَهُمْ، لکھنا ہے ان سے کہا جائے گا، فَقَدْ كَذَّبُوا، بس تاکہ جھٹلا دیا ہے ان معبودوں نے، کم تم کو، بما تقولون، اس بات میں جو تم کہہ رہے ہو، جو
تم کہہ رہے ہو معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے، انہوں نے تمہیں شرک کا کہا بھی نہیں تھا اور یہ تمہارے شرک پر راضی بھی نہیں تھے اور ان کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں تھی۔ فما تستطيعون صرفا، بس نہیں طاقت رکھتے ہو تم، نیچے لکھو عابدین، عبادت کرنے والوں مشرکو، نہیں طاقت رکھتے ہو تم خود صرفا عذاب کو ہٹانے کی، تم مشرک عذاب کو پھیرنے کی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، ولا نصرا، اور نہ مدد کیے جانے کی، یہ نصرن مجہول کے معنی میں ہے، نصرن مدد کیے جانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہو، نصرن کے نیچے از طرف معبودان باطلا، از طرف معبودان باطلا، جو تمہارے معبود بنے ہوئے تھے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تم مدد کیے جانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہو۔ 14واں پارہ کھولیں، معبود جو ہیں مشرکوں کو جھٹلا دیں گے، سورۃ النحل آیت نمبر 86، آیت نمبر 86 250، یہ درمیان میں ہے، آیت نمبر 86، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب دیکھیں گے وہ لوگ جو شریک بناتے رہے مشرک، شُرَكَاءَهُمْ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، یہ کھڑا ہے فلاں بابا لات بابا منات فلاں، قالوا کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، هؤلاء شُرَكَاؤُنَا، یہ ہمارے شریک ہیں، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر، یہ کھڑے ہیں، یہ فلاں بابا ہے، فلاں بزرگ ہے، نبی ہیں، ولی ہیں، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، پس وہ اللہ کے نیک بندے ڈالیں گے ان کی طرف بات، ان کی بات منہ پر ماریں گے اور کہیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب پھر عرض کرتا ہوں، مشرک کہتے ہیں اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ مشرک پکارا تو کرتے تھے، جھوٹ تو نہیں بول رہے، اللہ کے نیک بندے کہہ رہے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ سورۃ یونس آیت نمبر 28، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، صفحہ کھولیں 191، آخری سطر، آیت نمبر 28، مشرک کہتے ہیں ہم پکارا کرتے تھے، وہ نیک ہستیاں کہتی ہیں انبیاء اولیاء تم نہیں پکارا کرتے تھے، جھوٹ بول رہے ہو، فیصلہ کیسے ہوگا؟ مشرک بھی تو سچے ہیں، پکارا تو کرتے تھے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جو شریک کرتے رہے، مشرکوں کو کہیں گے مکانکم، ٹھہر جاؤ اپنی جگہوں پر، الزموا مکانکم، مکانکم مفعول ہے، فعل محذوف ہے، اپنی جگہوں کو لازم پکڑو، ٹھہر جاؤ تم اور وشرکاؤکم، تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس پھوٹ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، تم ادھر ہو جاؤ تم ادھر ہو جاؤ آمنے سامنے، وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان مشرکوں کے شریک، اللہ کے نیک بندے کہیں گے مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، یہ کرتے تو تھے، وہ کیوں نیک بندے انکار کر رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اللہ کے نیک ہستیاں کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، یقیناً ہم تمہاری عبادتوں سے لغافلین، ہمیں سارا پتہ تھا، یہ معنی ہے لغافل، ہمیں پتہ تھا تم نے سجدے کیے، ہمیں پکارا، نعرے ہمارے لگے، ہمیں پتہ تھا، لغافلین کا یہ معنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، یہ بت بولیں گے دن قیامت کے، کمال ہے، بتوں کو دن قیامت کے اٹھایا جائے گا، بت کہیں گے کہ تم ہماری بات نہیں کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ آؤ مولانا 26واں پارہ پہلا صفحہ، قبر والوں کو پتہ ہے سب کچھ، ہماری عبادت ہو رہی ہے تو پھر لغافلین کیوں کہیں گے؟ صفحہ 553، 553، 26واں پارہ پہلا صفحہ، آیت نمبر 5 اور 6،
ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو، لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کو قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتے۔ پکارتا رہے، بلاتا رہے، مانگتا رہے، چیختا رہے، کیوں؟ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے بت، قَالُوا لَهُمْ مَاذَا، وہ بت، یہ الناس کا معنی بت ہے، کمال کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں تو بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب جمع کیے جائیں گے لوگ، قَالُوا لَهُمْ مَاذَا، تو ہو جائیں گے وہ معبود، ہو جائیں گے وہ نیک ہستیاں مشرکوں کی دشمن بن جائیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے۔ ہمیں کیا پتہ تھا تم نے ہماری عبادت کی ہے؟ اللہ فرمائے گا ان معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بندہ ظلم کر چکا ہے تم میں سے، یظلم، خیال کرنا، میں نے ماضی والا معنی کیا ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا وَمَن يَظْلِم، اس کو کہتے ہیں حکایت عن الحال الماضی، جو بندہ ظلم کر چکا ہے منکم، تم میں سے، اس کا مطلب ہے سب نے شرک نہیں کیا، کچھ نے کیا ہے، سامنے مشرک کھڑے ہیں، خطاب مشرکوں سے ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا جو شرک والا ظلم کر چکا ہے تم میں سے، ہونا تو چاہیے تھا تم سارے شرک کر چکے ہو، منکم، تم میں سے جو شرک کر چکا ہے اس کو ہم چکھائیں گے عذاب بڑا، حالانکہ سب نے شرک کیا ہے، بات ہی مشرکوں سے ہو رہی ہے۔ منکم کیوں فرمایا؟ سامنے جملہ لکھیں، شرک پر عذاب مرتب کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ ورنہ بات مشرکین سے ہو رہی ہے، ورنہ بات مشرکین سے ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری سزا کا مقتضی شرک ہے، تم نے شرک کیا اس لیے تمہیں یہ عذاب ہوگا بہت بڑا۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، جواب شکوہ نمبر 4، چوتھا شکوہ گزر چکا ہے، یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتے ہم نہیں مانتے۔ جواب وما ارسلنا قبلک من المرسلین، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی رسول، الا مگر انہم لیاکلون الطعام، یقیناً وہ البتہ کھایا کرتے تھے کھانا، سارے رسول کھانا کھاتے تھے، یہ بھی بشر ہونے کی دلیل ہے، نورانی کھانا نہیں کھایا کرتے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلا پھرا کرتے تھے بازاروں میں کاروبار کے لیے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یہ جواب کا تتمہ ہے، اس پر لکھ لیں تتمہ جواب۔ وَتَسَلِّی، آگے جملہ پورا کریں، ان اعتراضات کا غم نہ کرو، ان اعتراضات کا غم نہ کرو میرے محبوب، غم نہ کرو۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنائے ہم نے بعض تمہارے کو بعض کے لیے آزمائش، ہم آزمائش کرنا چاہتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ اس کا جملہ لکھواتا ہوں، ہم نے آزمائش کیسے بنایا ہے بعض کو بعض کے لیے، لکھیں۔ نمبر 1، کون مانتا ہے کون نہیں، جلدی قلم چلائیں مہربانی کریں، کون مانتا ہے کون نہیں۔ نمبر 2، کوئی غنی بنایا کوئی فقیر، کوئی غنی بنایا کوئی غنی کا معنی مالدار، کسی کو دولت دی کسی کو غریبی دی، یہ آزمائش ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے اسی آیت پر، وہ پرانی اردو ہے، لکھ لیں۔ نمبر 3، پیغمبر ہیں کافروں کا ایمان جانچنے کو، یہ پرانی اردو ہے، پیغمبر ہیں کافروں کا
ایمان جانچنے کو، اور کافر ہیں پیغمبر کا صبر جانچنے کو، اور کافر ہیں پیغمبر کا صبر جانچنے کو۔ پیغمبر دیکھ رہا ہے کون ایمان لاتا ہے کون نہیں، اور کافر دیکھ رہے ہیں پیغمبر ہمارے اعتراضات پر کتنا صبر کرتا ہے کتنا نہیں۔ یہ آزمائش ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ استفہام طلبی ہے، ایک چیز مانگی جا رہی ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرو، اس آزمائش پر صبر کرو۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، علت وجہ ہے تیرا پروردگار دیکھنے والا، وقت پر خوب سزا دے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، مجھے پانچواں شکوہ بتائیں، پانچواں کون سا گزرا ہے؟ آپ پڑھیں مجھے خوشی ہو۔ یہ پیغمبر خود فرشتہ نہیں ہے، یہ خود، پہلی تو بات ہے فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اگر خود فرشتہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اب اسی کو دوبارہ دہرایا، دوبارہ اس لیے دہرایا اس میں مزید کچھ اضافہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا۔ علماء لا یعتقدون، لا یرجون کا معنی لا یعتقدون، اردو والے لا یرجون، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے گئے ہمارے اوپر فرشتے، فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ یہ تو شکوہ پہلے گزر چکا ہے، آگے جو اضافہ ہے او نرا ربنا، یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو، خود ہم رب کو دیکھ لیتے۔ ان الفاظ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے شکوے کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ لقد، یہ اعادہ ہے شکوہ خامس ما زیادات۔ لقد استکبروا فی انفسہم زجر، البتہ تحقیق بڑا سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو، فی انفسہم اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، فرشتوں کا سوال کر رہے ہیں، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترے، ہم رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ اتنی تم بڑی چیز بن گئے ہو، تم پر فرشتے نازل ہو، تم اتنی بڑی چیز بن گئے ہو، رب کو دیکھنے کا تم کہہ رہے ہو، اتنی بڑے ہو تم۔ البتہ تحقیق بڑا سمجھا انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دلوں میں، بڑے تھے نہیں، معنی پر تو غور کیجئے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور حد انسانیت سے نکل گئے، عتاؤ حد انسانیت سے نکل گئے۔ یہ مطالبہ کر کے فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، ہم نے رب کو خود ہم کیوں نہیں دیکھتے، یہ بات کہہ کر عتاؤ حد انسانیت سے نکل گئے، عتواً کبیرہ، حد انسانیت سے نکل جانا بہت بڑا۔ خدا اور فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، حد انسانیت سے نکل گئے۔ یوم یرون الملائکہ، جواب شکوہ، فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کرنے والوں، جب فرشتے آ گئے نا، تم نے نہ مانا تو تباہ کر دیے جاؤ گے۔ مونا پورے قانون کا ایک قرآن کا ایک قانون سن لیں، جب بھی کسی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا اور فرمائشی معجزہ آ گیا، قوم نے نہ مانا تو تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہم فرمائشی معجزے تمہیں نہیں دے رہے، اگر فرمائشی معجزہ آ گیا تم نے نہ مانا، ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تمہاری فرمائش پوری نہیں ہو رہی، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ تم کہتے ہو فرشتے کیوں نہیں ہم پر اتارے گئے، اگر فرشتے آ گئے نا، یوم یرون الملائکہ، جس روز دیکھیں گے وہ فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، نہیں ہوگی کوئی خوشخبری اس روز مجرموں کے لیے، مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، یقولون کے نیچے لکھنا ہے، فرشتوں کو دیکھنے کے وقت عذاب والے فرشتے آ گئے نا، تو کہیں گے یہ مشرک، ہجرم مہجورا، پناہ ہے پناہ، پناہ ہے پناہ،
شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا. ہمارے آپ کو سنایا ہے جملہ استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 18 سال مسلسل روزہ رکھ کر حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا ترجمہ لکھا تھا اور اکبری مسجد میں 18 سال اعتکاف بیٹھے تھے. ان کے کھانے پینے کا انتظام ان کے بڑے بھائی کیا کرتے تھے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت شاہ صاحب نے مانا کیا ہجرم مہجورا، پناہ ہے پناہ. فرشتے جب عذاب والے آ گئے نا تو مشرک کہیں گے پناہ ہے پناہ. سبحان اللہ. اس کا جملہ لکھ لیں مولانا کیا کروں. حتیم کو بھی ہجر کہتے ہیں. حتیم جو بیت اللہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ بچی ہوئی ہے، اس کے باہر طواف کیا جاتا ہے. حتیم کو بھی ہجر کہتے ہیں. اس کا معنی ہے روکنا. یہ اپنے اندر طواف کرنے سے روکتا ہے. بس طواف کرنا ہے تو اس حتیم کے باہر سے کرو، اندر سے نہیں کرنا ورنہ طواف پورا نہیں ہوگا. ورنہ عقل کو بھی عربی میں ہجر کہتے ہیں. یہ بھی انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. اب آیت کا کیا معنی ہوگا ہجرم مہجورہ لکھ لیں. تم خوشخبری سے روکے ہوئے ہو، تم خوشخبری سے روکے ہوئے ہو. یہ فرشتے کہیں گے او مشرکو ہجرم مہجورا، تم خوشخبری سے روکے ہوئے ہو. نمبر 2 ہجر بمانا حرام. نمبر 2 ہجر بمانا حرام، بند کیا ہوا. یعنی فرشتوں کو روک دے. اب یہ کافر کہیں گے. پہلا قول یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے تم خوشخبریوں سے روکے ہوئے ہو. دوسرا قول ہے کافر کہیں گے اللہ فرشتوں کو روک دے، ہم بس مطالبہ اپنا چھوڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا وقدم، یہ مہجورن تاکید ہے ہجرن کی. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہجرم مہجورہ جو ہے یہ مفعول مطلق ہے. ہجرن مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، نامیوں کے لیے جملہ عرض کیا. تخویف اخروی وقدمنا. مولانا سوال لکھیں، سوال ان کے نیک اعمال کا کیا بنے گا. سوال یہ جو مشرکین نیک اعمال کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا، کیسے عذاب آئے گا ان پر، یہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں. فرمایا قدمنا الی ما عملوا، ہم متوجہ ہوں گے طرف اس کے جو انہوں نے عمل کیے. من عمل، کوئی عمل نیک، عمل پر نیک، ان کے جو نیک عمل ہیں ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے. فجعلناه هباء منثورا، ہم کر دیں گے ان کو علی الاعلان. جعلنا پر لکھ لیں علانیہ، ہم کر دیں گے ان اعمال کو علانیہ طور پر ہباء منثورا، غبار اڑائی ہوئی. ہم مشرکوں کے اعمال کو اڑائی ہوئی غبار اور مٹی کی طرح کر دیں گے. مٹی اڑ جاتی ہے کچھ نہیں رہتا، ان کے اعمال اڑا کر رکھ دیں گے، ان کے نیک عمل برباد ہیں. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا. بشارت اخروی، تخویف کے مقابلے میں بشارت. جنتی لوگ اس روز بہت بہتر ہوں گے مستقرن، قیام گاہ کے لحاظ سے. مستقرن قیام گاہ کے لحاظ سے جنتی بہت بہتر ہوں گے. آنسن و مکیلا، اور بہت اچھے ہوں گے مکیلا دوپہر کی نیند کے لحاظ سے. کالا یکیلو کیلولتن، اسی سے ہے مکیلن، دوپہر کا آرام. اب جنت میں سورج تو ہوگا نہیں، دوپہر کہاں سے آئی. اوپر لکھنے مراد آرام کی جگہ، مراد آرام کی جگہ. لفظی تو معنی ہے دوپہر کا کیلولہ، بہت اچھے ہوں گے دوپہر کے وقت آرام کے لحاظ سے، مراد آرام کی جگہ ہے.
فرمایا یوم تشقق السماء تخفیف اخروی، جس روز پھٹ جائے گا آسمان بالغمام صاف سفید بادلوں کے۔ تشقق پر لکھنا ہے بوقت نفخہ ثانیہ، آپ قلم ہاتھ میں رکھیں گے تو بات بنے گی۔ بوقت نفخہ ثانیہ پھٹ جائے گا صاف سفید بادلوں کے، ونزل و تفسیریہ یعنی نزل الملائکہ، تو اتارے جائیں گے فرشتے، تنزیلا اتارا جانا۔ جملہ لکھ لیں پھر سارے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا آپ کو۔ اب المیہ یہ ہے کہ ساتھی یہاں سے جا کر قرآن ہمارا کھولتے ہی نہیں ہے، ایک ایک لفظ جو ہے سچی بات ہے ہمارے اساتذہ کرام کی یہ الفاظ ایک ایک لفظ سونے کے ساتھ تولنے کے قابل ہے، ساتھی کھولتے نہیں۔ میں واعظین کے بیانات سنتا ہوں، بڑی عجیب کوئی کیفیت ہو جاتی ہے، کیا کریں، سنی سنائی باتیں۔ مولا لکھیں یوم تشقق السماء پر آسمان 2 بار پھٹے گا۔ نمبر 1 بوقت نفخہ اولا، بس اب اس کا جملہ سن لیں، لکھنا نہیں ہے۔ جب پہلی بار آسمان پھٹے گا سب کچھ درم برم ہو جائے گا، سارا نظام ختم، زمین ختم، پہاڑ یہ وہ، آگے لکھیں پھر آسمان و زمین درست ہو جائیں گے۔ انسان زندہ ہو کر زمین پر ہوں گے۔ نمبر 2 پھر پھٹے گا نزول غمام و ملائکہ ہوگا اور حساب و کتاب۔ یہ جملہ سمجھ لیں، مہربانی کریں میری طرف دیکھیں۔ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، تمام پر موت آ جائے گی جو زندہ ہیں، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں پھر جب اللہ کو منظور ہوگا دوسری بار سور پھونکا جائے گا، پھر آسمان و زمین درست ہو جائیں گے اور سارے انسان زندہ ہو کر قبروں سے باہر آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ تو جب حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے پھر آسمان پھٹے گا، آسمان پھٹے گا، فرشتے نازل ہوں گے۔ اب یوم تشقق السماء بالغمام کا ایک اور جملہ لکھنا ہے، فرشتے اس کثرت سے نازل ہوں گے کہ ان کی مجموعی شکل سفید بادلوں کی طرح نظر آئے گی۔ ایک دفعہ تو آسمان نے پھٹنا ہے جب نفخہ اولا ہوگا، پھر آسمان نے پھٹنا ہے جب فرشتے نازل ہوں گے۔ تو بادلوں سے کیا مراد ہے؟ فرشتے اتنی کثرت سے نازل ہوں گے ان کی مجموعی شکل سفید بادلوں کی طرح نظر آئے گی۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی اس کے نیچے لکھیں ظاہراً و حقیقتاً، اس روز الحق سچی بادشاہی للرحمن رحمان کے لیے ہوگی۔ دنیا میں تو ظاہری بادشاہ بھی بنے بڑے پھرتے ہیں لوگ، میری کرسی بڑی مضبوط ہے مجھے کون ہلا سکتا ہے۔ ہم نے تخت والوں کو تختے پر بھی دیکھا ہے، ہاں، لیکن دنیا میں ظاہری بادشاہی اوروں کی ہے، قیامت کے دن ظاہری بادشاہی بھی کسی کی نہیں ہوگی، ظاہری بادشاہی بھی اللہ کی، حقیقی بادشاہی دنیا میں حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے۔ ہونا فرق سمجھ لیں، دنیا میں حقیقی بادشاہی اللہ کی ہے، ظاہری اوروں کی بھی ہے، میں بادشاہ ہوں، میں سپر پاور ہوں وغیرہ۔ قیامت میں ظاہری بادشاہی بھی کسی کی نہیں ہوگی، حقیقی بھی کسی کی نہیں ہوگی، صرف اللہ کی ہوگی۔ وَقَانَ يَوْمًا لِلْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کافروں پر بڑا سخت۔ یومن موصوف ہے، عسیرن صفت ہے۔
ہوگا دن وہ کافروں پر ایسا دن جو بڑا مشکل ہوگا، وہ دن بڑا مشکل ہوگا کافروں پر۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اس کے نیچے لکھنا ہے اقرار مجرم، مجرم اقرار کرے گا جس روز، کاٹے گا ظالم عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں پر۔ ظالم کے نیچے لکھنا ہے منکر تبارک، اس دعوے کا منکر، برکت دینے والا صرف اللہ ہے، اس دعوے کا منکر کاٹے گا اپنے ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں پر زخمی کرے گا۔ یقول کہے گا، اوپر لکھنے بطور ارمان، حسرت کی وجہ سے کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری بد نصیبی ہے، کاش میں بناتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبیلا، راستہ۔ اس پر لکھے دعوی تبارک میں، دعوی تبارک میں رسول والی راہ اختیار کرتا، پیغمبر کی بات مان لیتا، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ یا ویلتا، ہائے میری بد نصیبی، لیتنی کاش میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بناتا فلاں بندے کو دلی دوست، میں فلاں بندے کو دلی دوست نہ بناتا۔ اس کے نیچے لکھیں پیغمبر کے خلاف، پیغمبر کے خلاف فلاں بندے کو دوست نہ بناتا۔ آگے نہیں جاؤں گا، مولانا آپ یعض الظالم کا ایک جملہ لکھیں، جلدی کریں۔ بقول بیضاوی، آپ پڑھتے رہتے ہیں تفسیر بیضاوی درس نظامی میں، بقول بیضاوی یہ کنایا ہے انتہائی غصہ اور حسرت سے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، ظالم کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا، یہ غصہ آ رہا ہوگا۔ مانا کیا کیا آپ کو مثالیں دکھاؤں، 24واں پارہ کھولیں، سورۃ حامیم المومن، جامع اسلامیہ، ویسا، باقی علماء، سرگودا، چترال، کلات، آپ نے اس جملے پر غور کیا ہے؟ حقیقتاً ہاتھوں کو نہیں کاٹے گا، یہ کنایا ہے غصے سے، ظالم کو اپنے اوپر غصہ آ رہا ہوگا۔ یہ دوسرا قول سمجھ لیا۔ اب میں اس کی مثال آپ کو دکھاتا ہوں، صفحہ کھولیں 422، آیت نمبر 10، سورۃ حامیم المومن، سورۃ حامیم المومن۔ ان الذین کفروا ینادون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے توحید کا انکار کیا ان کو آواز دی جائے گی، آواز دیے جائیں گے۔ کون سی آواز؟ لمقت اللہ اکبر، البتہ اللہ کا غصہ بہت بڑا ہے، من مقتکم انفسکم، تمہارے غصے سے جو تمہیں اپنی جانوں پر آج آ رہا ہے۔ آج جو تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے نا، اپنے اوپر ناراض ہو رہے ہو نا، اللہ کا غصہ بہت بڑا تھا۔ کب؟ اذ تدعون الی الایمان، جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف، فتکفرون، پس تم انکار کر دیا کرتے تھے۔ مونا آیت کو دیکھنا مہربانی، کون میری طرف، مشکل آیت ہے، یہاں پہنچ کر حل کریں گے۔ جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے تم انکار کر دیا کرتے تھے۔ آج تم کو اپنے اوپر اتنا غصہ نہیں آ رہا جتنا ایمان کا انکار دیکھ کر دنیا میں تم پر اللہ کو غصہ آیا کرتا تھا۔ غصہ تو ان کو ہوگا، لیکن اللہ کا غصہ تو بہت بڑا تھا نا جب دنیا میں تم انکار کرتے تھے توحید کا۔ ایک قول ہو گیا الا یدیہ، اب دوسرا جملہ الا یدیہ، ہاتھوں پر کیوں کاٹے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہاں لکھیں جن ہاتھوں سے شرکیات لکھیں، جن ہاتھوں سے شرک والے کلمے لکھے، شرکیہ کتابیں لکھیں، ان ہاتھوں کو کاٹے گا، اور ان کو استعمال کیا شر میں۔ میں نے عربی نہیں لکھوائی، سارے نہ لکھ سکتے۔ الذی کاتب بہا الشرکیات واستعملها فی الشرور،
میں نے اردو میں لکھوا دیا ہے جملہ۔ ایک اور بات، جن کو بیانات کا شوق ہے اللہ آپ سب کو بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بناتا میں فلاں کو دوست، فلانا کا جملہ نام نہیں لے گا اس پر بوجہ غصے کے، نام نہیں لے گا اپنے دوست کا بوجہ غصے کے، نام نہیں لے گا اس کا بوجہ غصے کے۔ قرطبی کا حوالہ۔ لقد انزلنی عن الذکر، البتہ تحقیق گمراہ کر دیا تھا اس دوست نے مجھ کو، عن الذکر دعوی تبارک سے، نصیحت سے مراد دعوی تبارک، بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ جب کہ آ چکا تھا میرے پاس دعوی تبارک، نصیحت آ چکی تھی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور ہے شیطان واسطے انسان کے وقت پر دغا دینے والا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا خذولا وقت پر دغا دینے والا، وقت پر شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مولانا 13واں پارہ کھولو، سورۃ ابراہیم۔ وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، صفحہ ہے 233 ڈبل 3 233 آخری 3 سطریں، آیت نمبر 21 کے بعد 22، دو ساتھی مل جائے نا بیٹا۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا، آخری تقریر شیطان کی قیامت کے میدان میں، لما قضی الامر، کیا فیصلہ کیا جائے گا تمام معاملات کا، تمام مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا، شیطان آخری تقریر کرے گا۔ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے، جتنے بھی وعدے تھے وعدے حق کے، اللہ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے۔ ووعدتکم، میں نے بھی وعدے کیے تھے تمہارے ساتھ۔ فاخلفتکم، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ اخلفتم کا معنی وما کان لی علیکم من سلطان، شیطان کہے گا نہیں تھا میرے لیے تم پر کچھ زور، اللہ سلطان کا معنی زور، دباؤ، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی تھی، فلا تلومونی، ساری ملامت مجھے نہ کرو، ولوموا انفسکم، زیادہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ وقت پر شیطان دھوکہ دے گا، ماں نہ بے مصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، وما انتم بے مصرخی، نہیں ہو تم میری فریاد کو پہنچنے والے، انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، یقیناً میں نے انکار کر دیا ہے اس کا جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے، میں انکار کرتا ہوں میں اللہ کا شریک نہیں تھا، یقیناً ظالم لوگ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ شیطان وقت پر دھوکہ دینے والا ہے۔ وقال الرسول یا رب، اس کا جملہ لکھوانا ہے جن کو بیانات کا شوق ہے حباب کو، ثبوت جرم کی 2 صورتیں، ثبوت جرم کی 2 صورتیں۔ نمبر 1 اقرار، اس کے آگے لکھ لیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، مجرم خود اقرار کرے گا، ایک اشارہ لکھنا ہے۔ نمبر 2 شہادت، نمبر 2 شہادت، جرم کیسے ثابت ہوتا ہے، یا مجرم خود مان لے یا کوئی گواہی دے دے، اب گواہی یہ آ گئی، وقال الرسول شہادت، قال الرسول شہادت۔ مونا ثبوت جرم کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، 2، یا مجرم خود اقرار کرے اور یا کوئی اس کے خلاف گواہی دے دے، مجرم خود بھی اقرار کرے گا یا لیتنی اتخذت، اور نبی پاک بھی اس کے خلاف گواہی دے دیں گے، اب یہ بیچارہ کیسے بچ سکے گا۔ وقال الرسول یا رب، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت، لکھیں نمبر 1۔ آپ کو بھول گئی یہ بات، میں کیا کروں، کیا کیا باتیں آپ کو یاد دلاؤں۔
جو کام یقینی الوقوع ہو اس کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں. کوئی جملہ ذہن میں ہے بڑے ساتھیوں کے؟ جو بات ہونی یقینی ہو، جو کام ہونا یقینی ہو، اس کو ماضی سے تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کالا ماضی آیا. قال الرسول، کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن. یہ زجر بھی ہے اور نبی پاک کو تسلی بھی ہے. اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یقیناً میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو مہجورا، چھوڑا ہوا. مہجورا پر لکھیں اعتقادا و عملا. اعتقادا عقیدہ بھی قرآن والا نہیں بنایا تھا، عمل بھی قرآن والا نہیں بنایا تھا. یا تو نبی پاک قیامت میں کہیں گے. دوسرا قول بھی لکھ لیں. نمبر 2، یا دنیا میں بطور افسوس کہہ چکے ہیں، یا دنیا میں بطور افسوس کہہ چکے ہیں. دوسرا قول نبی پاک کہہ چکے ہیں دنیا میں. اب آخرت والا قول نہیں کریں گے، مہربانی کرنا بڑے ساتھی. کہہ چکے ہیں رسول دنیا میں، اے میرے پروردگار یقیناً میری قوم نے بنا لیا تھا اس قرآن کو مہجوراً، چھوڑا ہوا. مونا اب اردو میں تو حق ادا نہیں ہوتا. پنجابی سمجھنے والے دوست میری طرف دیکھیں، بلوچستان والے علماء سے معذرت. جو جانور شرارتی ہو نا تو مالک کیا کرتے ہیں، ایک تو رسی ہوتی ہے جانور کے گلے میں، تو رسی کا دوسرا سرا اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. یہ اس کی گردن تھوڑی جھکی ہوتی ہے گائے کی، میں مثال دے رہا ہوں، بکری کی، اور ایک ٹانگ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں مہجورہ، ڈولی پامنا. پنجابی میں کہتے ہیں ڈولی پامنا. بھئی گردن والی رسی جو ہے جانور کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دینا. اب اس کی گردن تھوڑی جھکی بھی ہوتی ہے، جانور اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا. پھر میرا جملہ خیال سے سنیے گا، جانور اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا. اس کو کہتے ہیں مہجورہ، ڈولی پامنا، اپنی مرضی سے نہ چل سکے. کیا مطلب ہے اس کا ہونا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری امت کے لوگ، میری قوم قرآن پر نہیں چلی تھی، قرآن کو اپنی مرضی پر چلایا تھا. یہ مطلب ہے آیات کا. قرآن پر نہیں چلے تھے، جیسے قرآن کہتا تھا، جیسے جانور اپنی مرضی سے نہ چلے نا، مہجورہ، ڈولی پاؤنا. یہ قرآن کی مرضی پر نہیں چلے تھے، قرآن کو اپنی مرضی پر چلایا تھا. ہائے ہائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. میں آپ کو اس کی باتیں لکھواتا ہوں. قرآن کو چھوڑنے سے کیا مراد ہے لکھیں، اللہ توفیق دے تو آگے سنانا. مہجورن کا حاشیہ. نمبر 1، ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. نمبر 2، تدبر نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا. یہ بیان کی چیزیں لکھوا رہا ہوں. نمبر 2، تدبر نہ کرنا، غور و فکر. نمبر 3، عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. نمبر 4، تلاوت نہ کرنا. نمبر 5، تصحیح قرات کی محنت نہ کرنا، قرات کو صحیح کرنا. تصحیح قرات، الٹ پلٹ قرآن پڑھتے جاؤ جیسے ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ ہا ہے کیا نہیں ہے. یہ بھی قرآن چھوڑنا ہے. نمبر 6، قرآن چھوڑ کر دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف توجہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن چھوڑ کر دوسری لغویات اور حقیر چیزوں کی طرف توجہ کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. علماء کے لیے میں 2 چھوٹے چھوٹے لفظ لکھواتا ہوں عربی کے، مہجورن کے. لکھ لیں، متروکن، ترک سے چھوڑنا، متروکن بلا عمل، بلا عمل. یہ زاد المسیر کا حوالہ ہے، تفسیر زاد المسیر، بڑی قیمتی تفسیر ہے. متروکن بلا عمل. علامہ خازن نے معنی کیا. نمبر 2 وہ بھی لکھ لیں،
لم یعملو عمل نہیں کیا تھا، بما فیہ خازن کا حوالہ، جو کچھ قرآن میں تھا اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ آ جاؤ مولانا، شیطان وقت پر دھوکہ دینے والا ہے، دنیا میں تو سبز باغ دکھاتا ہے نا، فلاں برکتیں دینے والا ہے، فلاں دربار پر جاؤ، فلاں تمہاری سفارش کر کے چھڑا لے گا۔ قیامت میں نہ شیطان نظر آئے گا اور نہ وہ جس کو سفارشی سمجھ کر مشرک نے بلایا تھا وہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ وَكَذَلِكَ کاف لِبَيَانِ الْکَمال، از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ زجر بھی ہے تسلی بھی ہے، زجر ما تسلی، یہ ہمارا کمال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جعلنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن، مجرموں میں سے ہر مجرموں میں سے ایک نہ ایک دشمن ہم نے ہر نبی کے لیے بنایا ہی بنایا ہے۔ مولانا یہ کزالے کا جلنا، اس کا جملہ لکھ لیں۔ یہاں سے وجہ بیان کی ہے مشرکین کے شکووں کی، یہ جو وہ شکوے کرتے تھے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، فرشتے آنے چاہیے، باغ ہونا چاہیے، خزانے ہونے چاہیے۔ میرے پیغمبر آپ فکر نہ کریں، ہر دور کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے، نبیوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ یہ شبہات والی آیات کے ساتھ متعلق ہے، یہ آپ کے خلاف قسم قسم کے شبہات پیش کر رہے ہیں، ایسا ہر دور میں ہوتا رہا ہے میرے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، دفع حزن نمبر 1، دفع حزن نمبر 1، آپ کو غم ہوتا تھا، اللہ نے تسلی دی، کافی ہے تیرا پروردگار، ہادین رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، ونصیرا دفع حزن نمبر 2، آپ کے غم کو اللہ نے دور کیا، کافی اللہ کریم ہدایت دینے والا، ونصیرا اور مدد کرنے والا۔ ہادین کا جملہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 حزن، جلدی کریں، 2 حزن، حزن مانا غم، 2 غم۔ نمبر 1 ایمان نہیں لاتے، آپ کو غم ہوتا تھا، نزلنا ہو نکالے، انزلنا ہو نکالے، ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے اس کو، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ مضبوط کریں ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کا دل، اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا ہے، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا، اس سے دل کو تقویت ملتی۔ نمبر 2 یاد کرنے میں آسانی، تھوڑا تھوڑا جو نازل ہوتا تو یاد کرنے میں آسانی ہوتی، یاد کرنے میں ایک ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا، اشارہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 3 بار بار پیغام خدا بندی آنے سے معیت الہی کا اشارہ، جب بار بار وحی آتی تھی، بار بار قرآن آتا تھا تو یہ اشارہ ہوتا تھا اللہ آپ کے ساتھ ہے، ساتھ ہے، ساتھ ہے، آپ پر ناراض نہیں ہے، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، کوئی آپ دور نہیں ہو گئے میرے پیغمبر، اللہ ساتھ ہے، بار بار اللہ کی میت کا اشارہ ہوتا تھا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سبحان اللہ، اور پڑھ سنایا ہم نے اس قرآن کو، ترتیلاً ٹھہر ٹھہر کر، پڑھ سنایا ہم نے اس کو، ترتیلاً ٹھہر ٹھہر کر۔ حضرت جاجری صاحب نے معنی کیا، مرادی معنی، رتلناہ ترتیلا، اتارا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر، ٹھیک ہے، مرادی معنی ہے۔ ولا یاتونک بمثل، اس کا تعلق 7 شکموں کے ساتھ ہے، یہ جو ہے اب پڑھنے لگے ہیں۔ ولا یاتونک بمثل، نہیں لے آتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نزول کا فائدہ، تدریجاً نزول کا فائدہ، وہ پریشان کرتے تو آیات نازل ہو جاتی، اکٹھے سے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔
نمبر 2 وہ سوال کرتے اللہ جواب نازل کر دیتا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم تخویف اخروی. آج تو مختلف اعتراض کر رہے ہیں قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا. یہ ربط ہے ربط. آج تو مختلف اعتراض کر رہے ہیں قیامت میں یہ حال ہوگا. کون سا؟ وہ لوگ جو جمع کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں پر الی جہنم جہنم کی طرف. اس کے 2 معنی ہیں. چہروں پر جمع کیے جائیں گے. نیچے لکھ لیں. نمبر 1 چہرے کے بل چلنا. نمبر 2 چہرے پر گھسیٹا جانا. میں دونوں باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کان میری طرف لگائیں, آنکھیں لگائیں تو آپ کی مرضی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئیں. حضرت چہروں کے بل جمع کیے جائیں گے, اللہ ان کو چہروں کے بل چلائے گا. آپ نے فرمایا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ جو اللہ 2 پاؤں پر چلا سکتا ہے وہ چہرے کے بل بھی چلا سکتا ہے. ٹانگیں اوپر ہوں گی, سر نیچے ہوگا اور چل رہے ہوں گے. اور دوسرا قول یہ ہے ان کو زمین پر الٹا گرا دیا جائے گا. جیسے بندہ الٹا پڑا ہو نا, پشت اوپر ہو اور منہ اور پیٹ نیچے ہو زمین پر, اس کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے, چہرہ زمین پر گھسٹتا چلا جا رہا ہو. یہ 2 مطلب ہیں. یا تو چہرے کے بل چلایا جائے گا ٹانگیں اوپر, یا زمین پر الٹا گرا کر گھسیٹا جائے گا, چہرہ زمین کے ساتھ رگڑتا ہوا جائے گا. جہنم کی طرف اولئک ثمرہ اخروی, یہ لوگ بہت برے ہوں گے آخرت میں. شرور کے نیچے آخرت میں. مکانن جگہ کے لحاظ سے ان کی جگہ بہت بری ہوگی. وَأَذَلُّ اذلوں کے نیچے دنیا میں, اور بہت گمراہ تھے دنیا میں. سبیلاً راستے کے لحاظ سے, مذہب کے لحاظ سے دنیا میں بہت برے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ دلیل نقلی نمبر 1 یہ بوجھ اٹھانے والا یعنی معاون مددگار. جلنا کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے قبل از اعطاء کتاب. قبل از اعطاء کتاب, کتاب دینے سے پہلے ہم نے, لیکن کتاب دینے سے پہلے نبی بنا لیا تھا. فَقُلْنَا اذْهَبَا, پر ہم نے کہا تھا جاؤ تم دونوں إِلَى الْقَوْمِ, اس قوم کی طرف الَّذِينَ جو كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جو جھٹلا چکے ہماری آیات. آؤ ابھی موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں اور فرعون نے آیات کو پہلے جھٹلا دیا. آپ اشکال پر غور ہی نہیں کر رہے. میں بھی تھک گیا ہوں, آپ اشکال پر غور ہی نہیں کرے. ابھی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام جا رہے ہیں, تم دونوں جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ میرے ہاتھوں کو سارے علماء دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام تم دونوں جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ اس قوم کے پاس جاؤ, فرعون اس کی قوم جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوا ہے. ابھی گئے نہیں, آیتیں پیش کی نہیں, اور آیتوں کو پہلے کیسے جھٹلایا ہوا ہے انہوں نے؟ آپ اشکال پر غور کریں تو میں جواب لکھواؤں. لکھیں جی. مراد تعلیمات انبیاء سابقہ. کیا مراد ہے اس سے؟ مراد تعلیمات انبیاء سابقہ. مولانا قرآن آسان نہیں ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. ساتھی اول تو دورہ تفسیر میں شریک نہیں ہوتے ہیں تو ایک آدھ دورہ پڑھ لیا وہ بھی بے توجہی سے, اور پھر یہ اللہ کا احسان ہے میں جتنے سال پڑھتا رہا ہوں کسی سال میں نے دورہ تفسیر نہیں چھوڑا. ساتھی ایک آدھ اول تو آتے نہیں, بس وہ چھٹیاں ایسے گزار دیں, اور جب آئے تو بے توجہی کی, یا پھر ایک پڑھا اور بس ٹھیک ہے جی قرآن آ گیا. ایسے نہیں قرآن آتا, قرآن تو سمندر ہے مولانا. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جب سبق سے پہلے مطالعہ میں کرتا ہوں, باقی علماء کرام ہمارے اساتذہ کرام, عجیب و غریب نئی سے نئی باتیں کتابوں میں سامنے آتی, بندہ حیران ہو جاتے ہیں. زندگی میں وہ باتیں پڑھی نہیں تھی, مطالعے میں ایسی بات. قرآن تو سمندر ہے, اللہ کا کلام ہے. شاید میں جملہ سنا سکا تھا یا مجھے یاد نہیں رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب کشتی میں جا رہے تھے, حدیث پاک میں آیا ہے ایک چڑیا نے آ کر سمندر سے پانی پیا.
وہ کشتی والے جب لے کر جا رہے تھے دوسرے کنارے پر پہنچانا تھا، تو حضرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ کا اور میرا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا اس چڑیا نے سمندر سے چونچ بھری ہے پانی کی، تیرا اور میرا علم اتنا بھی نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ ورنہ قرآن تو اللہ کی صفت ہے کلام نفسی، اب میں اس بات میں نہیں جاتا لفظی کلام نفسی کلام آپ پڑھتے رہتے ہیں بڑے علماء، کلام نفسی تو اللہ کی صفت ہے، خلاصہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی عجائبات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ تو اس کذبوا بآیاتنا سے کون سی آیت مراد ہے؟ تعلیمات انبیاء سابقہ۔ اب کہیں گے اس کی کوئی دلیل، کیا کریں؟ اب کھولیں 24واں پارہ، دلیل تو ہے، اللہ کی رحمتیں ہوں علماء کرام پر، کیسے قرآن پاک کو حل کیا، کیسے سمجھایا۔ روز دعائیں کرتے ہیں مولانا ہم کیا چیزیں۔ یہ صفحہ کھولیں 425، مرد مومن تقریر کر رہا ہے فرعون کے دربار میں، صفحہ 425 دوسری سطر، مرد مومن کہہ رہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، او فرعونیو البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ، وہ آئے تھے، لیکن فما زلتم فی شک، تم ہمیشہ شک میں رہے ان دلائل کے متعلق جو وہ لے کر آئے تھے، حتی اذا حلق، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تم نے تم کہنا شروع کر دیا جان چھوٹ گئی ہے، نہیں یبعث اللہ من بعد رسولا، اللہ ہرگز نہیں بھیجے گا یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی رسول، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ہماری جان چھوٹ۔ تو یوسف علیہ السلام پہلے آئے تھے نا، اس لیے میں نے کیا لکھوایا تعلیمات انبیاء سابقہ۔ دوسرا قول بھی لکھیں، عقلی و نقلی دلائل، تیسرا قول بھی لکھیں، عقلی آفاقی انفسی دلائل۔ یہ بات تو درست ہے، فرعون نے اور اس کی ظالم قوم نے جب فرعون کو رب مان لیا، اب عقل کے ساتھ غور کرتے، اپنے جسم میں غور کرتے، جہان کو دیکھے بھی جہان پیدا کرنے والا اللہ ہے، فرعون یہ گندا انسان یہ کیسے رب بن گیا؟ آفاقی دلائل کو نہیں دیکھا، انفسی دلائل کو نہیں دیکھا، عقل سے نہیں سوچا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، اندماج ہے، اندماج کا معنی مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں، ہارون علیہ السلام گئے تقریر کی، اس نے معجزے طلب کیے، نہیں مانا فرعون نے، وغیرہ وغیرہ، لمبا قصہ سورۃ طٰہٰ میں گزر چکا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، بس جڑ سے اکھیڑ دیا ہم نے ان فرعونیوں کو، تدمیرا جڑ سے اکھیڑ دینا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ دلیل نقلی نمبر 2، دلیل نقلی نمبر 2، اور قوم نوح لما کذبوا الرسل، جبکہ جھٹلایا تھا انہوں نے سارے رسولوں کو۔ کذبوا پر وجہ عذاب لکھیں، وجہ جملہ یاد رکھنا سورۃ الشعراء میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا مشن ایک ہے۔ اغرقناہم عذاب دنیاوی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور بنایا ہم نے ان قوم نوح والوں کو لوگوں کے لیے نشانی، آیتن کے نیچے لکھیں عبرت کی نشانی بنا دیا۔ کیا کریں؟ سورۃ العنکبوت کھولیں، وہاں انشاءاللہ بہت ساری باتیں عرض کروں گا، اب میں آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں۔ جعلناہم للناس آیا وَأَعْتَدْنَا عَذَابَ اُخْرَوِی، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے عذاب دردناک۔ وَعَادًا، تیسری نقلی دلیل نمبر 3 نمونہ سوم، اور عادی وَثَمُودَ، اور چوتھی نقلی دلیل سمود، اصحاب الرس نمبر 5 پانچویں نقلی دلیل، اور کنویں والے وَقُرُونًا چھٹی نقلی دلیل نمبر 6، اور کئی جماعتیں بین ذالک کثیرہ، ان کے درمیان بہت ساری۔
ان کے پاس بھی کئی رسولوں کو ہم نے بھیجا، کئی قوموں کے بعد بھیجا، انہوں نے نہ مانا، میں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دعوے تبارک کے منکرو، دعوے تبارک کو نہ ماننے والو، تم کیسے میں اللہ کی پکڑ سے بچو گے؟ مونا اصحاب الرس کا جملہ یہاں لکھوا دیتا ہوں، پھر نہیں لکھوا سکوں گا، لکھیں اصحاب الرس سے کیا مراد ہے؟ کنویں والوں سے۔ نمبر 1، قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ جو کسی کنویں پر آباد تھے۔ نمبر 2، قوم شعیب۔ نمبر 3، اصحاب الاخدود، اس کا ذکر انشاءاللہ سورۃ بروج میں آئے گا، قتل اصحاب الاخدود۔ نمبر 4، حبیب نجار کے قاتل، اس کا ذکر سورۃ یاسین میں آئے گا انشاءاللہ، حبیب نجار کے قاتل۔ نمبر 5، بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، عربی میں نہیں لکھواتا سارے تاکہ لکھ سکیں، بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ درخت کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کی طرف پیغمبر بھیجا، انہوں نے کنواں کھود کر پیغمبر کو اس میں ڈال دیا، پھر ہلاک کر دیے گئے۔ ہم قوم یعبدون شجرۃ فبعث اللہ الیہم نبیا فعفروہ بئرا، انہوں نے کنواں کھودا اور اس کے اندر القوا فیہا، اس میں پیغمبر کو ڈال دیا، فہلکوا۔ او مولانا، میں نے قرون کا حاشیہ آپ کو لکھوا دیا تھا، قرون عام جماعت کو نہیں کہتے، اعلیٰ ترقی یافتہ قومیں، اعلیٰ ترقی یافتہ جماعتیں، بڑی تہذیب والی، بڑے وسائل والی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے بیان کی ہم نے ان کی ہدایت کے لیے الامثال، عجیب مضامین، امثال کا معنی عجیب مضامین، اوپر لکھیں ان کی ہدایت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ہم نے عجیب مضامین بیان کی، ہر ایک بیان کی ہم نے اس کے لیے، یعنی ان کی ہدایت کے لیے عجیب مضامین۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو تباہ کیا ہم نے تباہ کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا، یہ 7ویں نقلی دلیل، دلیل نقلی نمبر 7، البتہ تحقیق آیا کرتے ہیں مکے والے، عَلَى الْقَرْيَةِ، اس بستی پر، التی وہ بستی، امطرت مطر السوء، جو بارش برسائی گئی، بارش بری طرح کی، بارش بری طرح کی، بری طرح کی بارش برسائی گئی، جس قوم لوط پر پتھر برسے تھے، لوط علیہ السلام کی بستی مراد ہے۔ شام جاتے وقت اس بستی کے قریب سے گزرا کرتے تھے۔ افلم یکونوا یرونہا، زجر، یہاں سے زجریں شروع ہو رہی ہیں۔ من ایک القریہ کا جملہ بھی لکھنے پھر شاید نہ لکھوا سکوں۔ نمبر 1، بڑا قریہ صدوم تھا، سین دال واو میم، صدوم، ورنہ کئی قریے اور بھی تھے۔ نمبر 2، جنس مراد ہے جو سب کو شامل ہے، جنس مراد ہے جو سب کو شامل ہے۔ آتے رہتے ہیں بستیوں پر، جمع والا معنی، جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی۔ القریہ اللہ نے مفرد کیوں بولا؟ یا تو بڑا قریہ صدوم تھا، چھوٹے چھوٹے اور بھی کئی بستیاں تھیں، اور یا جنس ہے سب کو شامل ہے۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا پس نہیں مکے والے دیکھا کرتے اس بستی کو؟ دیکھتے نہیں، دیکھتے تو ہیں،
بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے، نیچے جملہ اصل وجہ یہ ہے نہیں عقیدہ رکھتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کا، یہ مکے والے دوبارہ زندہ ہونے کا، لا یرجون لا یعتقدون، عقیدہ نہیں رکھتے دوبارہ زندہ ہونے کا، اس لیے عبرت نہیں پکڑتے۔ یوں نہیں ہے کہ دیکھا نہیں ہے، دیکھا ہے، عبرت نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ اسْتِهْزَاءَ بِالرَّسُولِ، نبی پاک کے ساتھ مذاق نمبر 1، اور یہ شکوہ بھی ہے، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے، اور جس وقت دیکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ کو مگر مذاق کیا ہوا، مسخری کیا ہوا۔ اَهَٰذَا الَّذِي، تحقیر رسول نمبر 2 لکھیں، تحقیر رسول، یہ دوسری بات آ گئی۔ ہاذا برائے حکارت، میں یاد دلاؤں گا سورۃ الانعام میں ہاذا ربی پہلے آپ کو حوالہ دکھایا تھا۔ اَهَٰذَا الَّذِي، ہاذا برائے حکارت، کیا یہ ہے وہ جس کو بھیجا اللہ نے رسول بنا کر، یہ ہے اس کو رسول بنایا ہے، ہاذا حکارت کے لیے۔ ان کاد لیضلنا، سبحان اللہ، ان کاد لیضلنا، وہ آپ کے غریب ہونے کو سمجھتے تھے، جو پیغمبر اس کو مالدار ہونا چاہیے، یہ حقیر سا بندہ ہے، غریب سا بندہ ہے، یہ رسول بن گیا۔ ان کاد لیضلنا، یقیناً قریب تھا، البتہ ہٹا دیتا ہم کو، ان آلہت، لیضلو کا میں نے معنی ہٹانے والا کیا ہے، گمراہ کرنے والا معنی بھی ٹھیک ہے، یقیناً قریب تھا، ان مخفف من المثقلہ، یقیناً قریب تھا، البتہ گمراہ کر دیتا ہم کو، ہٹا دیتا ہم کو، ان عبادت آلہتنا، ان عبادت کا لفظ محذوف ہے، اپنے الہوں کی عبادت سے ہمیں ہٹا دیتا، آلہتنا کے نیچے برکات دہندہ، جن کو ہم برکات دہندہ سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ تو ہمیں ہٹانا چاہتا تھا، یہ تو قریب تھا ہمیں ہٹا دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر نہ ہوتی یہ بات، ان صبرنا ہے کہ ہم پکے ہو چکے تھے ان پر، ہم تو ان کی عبادت پر ڈٹ چکے تھے، پکے ہو چکے تھے، اگر ہم اپنے الہوں کی عبادت پر ڈٹے نہ رہتے نا، یہ پیغمبر ہمیں ہٹا دیتا ان کی عبادت سے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تخویف اخروی، ان قریب جان لیں گے، ہی نہ یرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب، من اضل سبیلا، کون زیادہ گمراہ ہے روئے راستے کے، کون زیادہ، عذاب آئے گا نا پھر پتہ چلے گا مومن گمراہ ہیں یا تم گمراہ ہو۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، مجھے بتا تو صحیح، ارائیت، مجھے خبر تو دے، مجھے بتا تو صحیح، تجھے کیا معلوم، من اتخذ الہہ ہوا، مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے متعلق جس نے بنا لیا، ہونا لکھنا نہیں، جس نے بنا لیا الہ اپنا، اپنی خواہش کو الہ بنا لیا۔ نیچے ایک لفظ لکھ لیں، منشأ زلال۔ مولانا نیت الرحمان کتھا بیٹھے نا، مولانا میری طرف دیکھیں، میں تھک گیا ہوں، آپ سر اٹھائیں، میرا جملہ غور سے سنیں۔ جس بندے نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا لیا، خواہش کو کون الہ بناتا ہے؟ مولانا نیت الرحمان ہمارے ساتھ تھے، ہم پچھلے مہینے منڈی بہاؤدین گئے، تو ہمارا ایک ساتھی ہے، اس نے 25 سال پہلے میرے دورے میں شرکت کی تھی، 25 سال پہلے، بلکہ شاید 26 ہو گئے ہوں، 24-25 سال پہلے۔ تو انہوں نے کہا میں جی بڑا پریشان ہوں، میں یہ سارا کام چھوڑنا چاہتا ہوں، بس۔ رحمان یاد ہے بیٹا، یاد ہے، میں یہ کام جو ہے نا سارا، یہ بیانات اور یہ جلسے اور یہ سب کچھ اور یہ بھاگ دوڑ، کیوں بھائی؟ اس نے کہا یہ تو خواہش کی عبادت کرنا ہے، یہ خواہش آئی اس کے ساتھ لگ جاؤ، پھر خواہش آئی اس کے پیچھے چل پڑو، یہ خواہش آئی یہ فلاں گروپ میں شامل ہو جاؤ، پھر یہ فلاں جماعت کے ساتھ چلو، یہ تو خواہش کو الہ بنانا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں تو پریشان ہوں بہت۔ میں نے اس کو مقام سمجھایا، یہ مولانا نیت الرحمان گواہ بیٹھے ہیں، مولانا آیت کو سمجھو، یہ معنی نہیں ہے اپنی خواہش کو الہ بنانا، نہ
خواہش کو کون الہ بناتا ہے؟ میں مانا کرتا ہوں، کان میری طرف لگائیں، آنکھیں قرآن کی طرف لگائیں، مجھے بتاؤ تو صحیح اس بندے کے متعلق، اتخذ الہ ہوا، جس نے بنا لیا الہ اپنا اپنی خواہش کے مطابق، اپنی خواہش کو الہ بنایا نہ، نہیں سمجھے، خواہش کو الہ بنایا نہ خواہش کے مطابق الہ بنایا۔ آج دل نے چاہا لاہور جا کر سجدہ کرو، گاڑی کی بھاگا بھاگ گیا، نہیں یار نہیں، کام نہیں بنا۔ آج دل نے چاہا، خواہش آئی، نہیں جی جھنگ جاؤ حضرت باؤ صاحب کی دربار پر، ادھر چاہا بے ہوا نفس ہی۔ از ابن عباس من عبد الہہ بے ہوا نفس ہی۔ اب اردو والے لکھیں، جس کو جی نے چاہا، پتہ نہیں کہاں ہے، میں تو حافظ نہیں ہوں، دوسرے مقام پر بھی آیت ہے، جب آئے گی تو میں آپ کو یاد کرا دوں گا، یہ معنی ذہن میں ہونا چاہیے، مجھے معنی سنا دینا، کچھ مجھے خوشی ہو۔ کیا معنی آیت کا؟ جس نے بنا لیا الہ اپنا اپنی خواہش کے، جس کو جی نے چاہا اسے الہ بنا لیا۔ آفانت تکون علیہ وکیلا، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ساتھ، پر ہم کیا چیز سے؟ شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ صاحب ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے جید علماء ان کے شاگرد ہیں، ہمارے استاد اللہ دیتا صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے علماء حضرت قاضی صاحب بحر العلوم تھے مولانا، سبحان اللہ، پڑھاتے تھے، سمندر بہتا تھا علم کا۔ پھر میں گنہگار ہوں، نالائق ہوں، استاد قاضی صاحب بیمار تھے، صاحب فراق تھے، مجھے بلایا کہ تم آؤ اور میری مسند پر بیٹھ کر دورہ تفسیر پڑھاؤ۔ میں استادوں کے حکم پر پہنچا، میں نے پورا قرآن وہاں پڑھایا، 2 مہینے شعبان اور رمضان میں نے وہاں دورہ پڑھا تو استاد قاضی صاحب زندہ تھے۔ ایک دن آئے، میں آپ کو سورۃ طلاق میں سناؤں گا، ویل چیئر پر لے آئے منظر دیکھنے کے لیے کہ دورے کا کیا منظر ہے۔ میں اس وقت سورۃ الطلاق پڑھا رہا تھا اور سورۃ التحریم، تو میں اٹھا، سبق میں نے بند کر دیا، استادوں کو ملا، میں نے کہا استاد جی میں آپ کا رفت لکھوا رہا ہوں، تو دونوں صورتیں کٹھی ہیں، یہ سورۃ التحریم اور سورۃ الطلاق، پچھلی طلاق ہے، دوسری سورۃ التحریم ہے۔ میں ربط لکھوا رہا تھا، استاد قاضی صاحب رحمہ اللہ تشریف لے ویل چیئر پر، یہاں آپ کو ربط لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ بیویوں سے اتنی نفرت بھی نہ ہو کہ ان کو طلاق دے بیٹھو، بیویوں سے اتنی نفرت بھی نہ ہو کہ ان کو طلاق دے بیٹھو، اور ان سے اتنی زیادہ محبت بھی نہ ہو کہ ان کی خاطر حلال کو حرام کر بیٹھو۔ آپ نے فرمایا تھا میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اتنی نفرت بھی نہ ہو کہ طلاق دے بیٹھو، ان سے اتنی محبت بھی نہ ہو حلال کو حرام کر بیٹھو۔ میں نے رب سنایا، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش، بڑی دعائیں کی نا۔ یہ جو جملہ آپ کو لکھوایا ہے نا، ہر آیت یہ استاد قاضی صاحب کا جملہ ہے، یہ استاد قاضی صاحب کی تحقیق آپ کو لکھوائی حضرت ابن عباس والی۔ ہم کیا چیز تھے؟ اللہ، کیا معنی ہے آیات کا؟ جس نے بنا لیا الہ اپنا اپنی خواہش کے مطابق۔ اللہ، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا پس آپ سے سلم ہوں گے اس کے اوپر نگران؟ وکیلن کا معنی نگران، آگے لفظ پورا کر لیں کہ ان کو باز رکھ سکیں، ان کو باز رکھ سکیں۔ آپ میرے پیغمبر ان پر نگران ہوں گے؟ نہیں، آپ باز نہیں رکھ سکتے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا خیال کرتے ہیں میرے محبوب آپ یقیناً اکثر ان کے سن رہے ہیں، او یاقلون، یا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام، نہیں وہ مگر جانوروں کی طرح ہیں،
بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں ادروئے راستے کے لحاظ سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ جانوروں سے بدتر کیوں فرمایا؟ عربی والے عربی میں لکھیں اذ لا حساب ولا عذاب علی الانعام۔ یہ مشرک جانوروں سے بھٹکے ہوئے زیادہ کیوں ہیں؟ جانوروں کے لیے تو یہ حکم ہے نا اذ لا حساب ولا عذاب علی الانعام، جانوروں پر تو کوئی حساب بھی نہیں، کوئی عذاب بھی نہیں، ان کا حساب کتاب بھی ہونا ہے، عذاب بھی ان کو ہونا ہے، پھر بھی نہیں سمجھ رہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہوئے۔ انہوں نے کل انعام کیوں فرمایا؟ کل انعام کا عربی والے عربی میں لکھیں، علماء کرام کوشش کریں عربی میں لکھیں۔ اللہ نے ان کو فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، لکھیں فی الاکل والشرب، کھانے میں اور پینے میں، وعدم التفکر، عدم التفکر، فی الآخرہ ماذا یفعل بہم۔ اب اردو والے لکھیں جانوروں کی طرح ہیں، کھانے میں پینے میں، آخرت کے بارے میں غور فکر نہ کرنے میں۔ جانور کھا رہا ہے پی رہا ہے، اس کو کیا فکر مجھے آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں۔ یہ کھانے پینے میں جانوروں کی طرح ہے، جس طرح جانور کو کوئی فکر نہیں آخرت میں کیا ہوگا، اس کو کیا پتا، جانور بھیڑ بکری کو کیا پتا، ان کو بھی کوئی غور فکر نہیں ہے آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح پی رہے ہیں، سوچتے نہیں ہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، یہ دلیل عقلی نمبر 4 آ گئی۔ چوتھی 3 عقلی دلیلیں گزر چکی ہیں، چوتھی آ گئی دعوی تبارک پر۔ کیا تو نے غور نہیں کیا سننے والے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں اپنے پروردگار کی طرف؟ کیا تو نے دیکھا نہیں مانا اپنے رب کی طرف؟ رب کی قدرت کو دیکھنا، کیف مد الظل، کیسے لمبا کر دی اللہ نے سائے کو، نیچے لکھی بوقت طلوع، جب سورج طلوع ہوتا ہے سائے ہر چیز کے لمبے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا البتہ کر دیتا اس سائے کو ساکرن، ایک حالت پر رہنے والا، اللہ اس کو لمبا چھوٹا نہ ہونے دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس سائے پر دلیلاً، راہ بتانے والا، سورج کو بنایا راہ بتانے والا۔ سورج آگے چلتا ہے سایہ پیچھے پیچھے چلتا ہے، سورج راستہ بتاتا ہے سایہ پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ دلیلاً، راہ بتانے والا، کب گھٹنا ہے کب بڑھنا ہے سورج رہنمائی کرتا ہے سائے کی۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر قبضے میں لے لیا ہم نے اس کو، سمیٹ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف، قبضا یسیرا، قبضہ کر لینا بڑی آسانی کے ساتھ، یسیرن، آسانی کے ساتھ۔ یسیرن کے نیچے لکھ لیں یعنی سایہ ختم ہو گیا، پھر ہم قبضے میں لے لیتے ہیں اس سائے کو اپنی طرف، قبضے میں لے لینا بڑی آسانی کے ساتھ۔ شیخ التفسیر والحدیث ہمارے دادا استاد حضرت شیخ جاجلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت، یہ ان کا بڑا مجرب وظیفہ ہے، مولانا کوئی بندہ گم ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 313 بار یہ پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک بندہ پڑھے، گھر کے جتنے افراد پڑھ سکیں پڑھیں، تو وہ چیز اللہ واپس کر دیتا ہے۔ آپ کو کیا کیا واقعات بتاؤں۔ جھنگ کے اندر ایک قصبہ ہے، میں قصبے کا نام نہیں لیتا، مجھے دوستوں کا فون آیا، بڑے میرے مہربان ہیں، ہمارے زیورات گم ہو گئے ہیں سونے کے۔ میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھو، جیسے طریقہ بتایا، چند دن گزرے فون آ گیا جی اللہ نے واپس کرا دی، مل گئے۔ اللہ، مجھے تلگنگ سے فون آیا، ایک آدمی کا میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا جی میرا بچہ ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہے، ایک بچہ ہے میرا 18-20 سال عمر ہے، میں نے اس کو یہ وظیفہ بتایا پڑھو، ہفتے بعد اس کا فون آیا بڑا ناراضگی والا، نے کہا جی بچہ نہیں آیا، بچہ نہیں مل رہا۔ مجھے غصہ بڑھایا لیکن میں نے کنٹرول کیا اپنے آپ پر،
میں نے کہا بھائی کو میں نے واپس کرنا ہے، میں نے اس کو واپس لانا ہے، عجیب بات کر رہے ہو، واپس ہفتہ ہو گیا، پڑھتے رہو وظیفہ۔ خیر میں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا، غصہ مجھے بڑا آیا۔ ہفتہ اور گزرا، اس کا فون آ گیا کہ بچہ واپس آ گیا ہے۔ بچے نے کہا کہ میں پشاور چلا گیا تھا اور سروس اسٹیشن پر گاڑیاں دھونا شروع کر دی، بس میرے دل میں بس ایک کھنچی سی لگی، دل کھنچا پہ میں گھر جاؤں، میں گھر آ گیا ہوں۔ پھر 6 مہینے گزرے، اس بندے کا فون آ گیا، ایک آدمی میرے پیسے نہیں دے رہا تو آپ مجھے کوئی وظیفہ میں نے کہا میاں والی آؤ، وظیفہ بتاؤں گا، آؤ۔ نہیں جی نہیں، میں نے کہا نہیں، میں جو درجنوں دفعہ اللہ گنگ آیا ہوں، کوئی ہفتہ نہیں گزرتا، ہفتے میں کئی دفعہ چکر لگتے ہمارے بیانات کے لیے، سفر راستہ بھی یہی ہے، تو کبھی تو نے آ کر یہ بھی نہیں کہا مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ۔ ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا کیسے کرے گا؟ یہاں آؤ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہیں نہیں میں نہیں بتاتا، یہاں آؤ۔ قدر نہیں کرتے نا لوگ، مولانا کیا کریں۔ وہ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا ایک جگہ، پچھلے یہ جمعہ نا پچھلا جمعہ، تو میں نے ایک واقعہ سنایا ایک وظیفے کا، تو جو میزبان تھے نا مولوی صاحب، انہوں نے حضرت وہ وظیفہ تو بتا دیں، مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا صبر کرو بھائی، سارے سامعین بیٹھے رہو۔ اس وقت میں دعا کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹھے رہو، آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ تو اب یاد آ گیا ہے تو سن لیں۔ ان واقعات دے کلپ نہیں بنا، مہربانی کرائے مولانا منیب۔ وہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک بادشاہ کو، یہ میں نے واقعہ سنایا یہ جمعہ نا پچھلے جمعے، تو بادشاہ کو شوق تھا سونا بنانے کا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جو جنگل میں فقیر رہتا ہے نا جھونپڑی کے اندر جھگی بنا کر، اس کے پاس سونے کا نسخہ ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ پولیس والے گئے، اس کو پکڑ کر لے آئے، پھٹے پرانے کپڑے، چیرے پھاڑے ہوئے اور بڑا خستہ حال۔ سونے کا نسخہ بتاؤ۔ بادشاہ سلام، میرے پاس سونے کا نسخہ ہوتا میری یہ حالت ہوتی، بھیک مانگ کر میں کھاتا ہوں، لوگوں سے دروازوں پر کھانا مانگنے جاتا ہوں، پھٹی پرانی جوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جنگل میں رہتا ہوں، جھونپڑی کے اندر، میلا کچھ۔ بادشاہ نے جاؤ اس کو چھوڑاؤ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چھوڑا ہے۔ وزیر نے کہا نسخہ ہے، نہیں بتاتا۔ بادشاہ نے رات کو تاج اتارا، عالی شان لباس اتارا، پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میلا کو چلا، پہنچ گیا جھونپڑی میں۔ اب وزیر نے نہیں، وہ فقیر نے نہیں پہچانا۔ آپ کون؟ نے کہا جی میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ 6 مہینے اس کی چاپی کرتا، اس کو بھیک مانگ کر لاتا، کھانا کھلاتا، جھگی کی صفائی کرتا وغیرہ وغیرہ۔ فقیر بڑا بالش کرتا، بڑا راضی ہوا۔ فقیر نے بادشاہ کو گالی بھی نکالی، وہ فلاں فلاں جو ہے نا بادشاہ ایسے تیسا، اس نے مجھے بلایا تھا زبردستی، سونے کا نسخہ پوچھتا تھا، میں نے اس کو نہیں دیا، تجھے دیتا ہوں۔ انہوں نے نہیں میں سونے والا نہیں ہوں جی، میں تو اللہ کی رضا والا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی۔ خیر ہفتہ 10 دن اور گزرے، حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا، فقیر نے کہا یار بے وقوف، نسخہ لے لے، بادشاہ فلاں یہ وہ ایسی تیسی، پھر گالیاں نکالی۔ اس کو نہیں دیا تھا میں نے نسخہ، میں بڑا تجھ پر راضی ہوں۔ خیر وہ نہیں۔ فقیر نے اس کا ہاتھ پکڑا، جنگل میں لے گیا، یہ بوٹی یہ توڑو، یہ کرو، فلاں کرو۔ ایک جگہوں پر ہم بیٹھے ہیں ناکے لگا کر، لاش کا پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے کہا اللہ حاج صاحب آپ نے پہلے نہیں بتایا، اتنے دن میں بھی 15-20 دنوں کے لیے سندھ گیا ہوا تھا، بلوچستان دورے پر، بیانات تھے۔ میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھو۔ وظیفہ شروع کیا، دوسرے دن لاش اللہ نے نکلوا دی، ورنہ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آگے چلیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، دلیل عقلی نمبر 5، واللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، سبات سبت سے ہے مانا تھکاوٹ ختم کرنا، اور بنایا اللہ نے دن کو وقت اٹھنے کا، جعل النہار نشورا ہونے کا وقت۔ اگر اب ہونا دلیل کیسے فٹ کریں گے؟ رات کو لباس بنانے والا اللہ، نیند کو آرام کا ذریعہ بنانے والا اللہ، دن کو اٹھنے کا وقت بنانے والا اللہ، تو تبارک برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ چھٹی عقلی دلیل، وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، الریاح جمع کا صیغہ کیوں بولا ہے؟ مانا اس لیے جمع کا بولا ہے، کبھی ہوا شمال سے آ رہی ہے، کبھی جنوب سے آ رہی ہے، کبھی مشرق کو جا رہی ہے، کبھی مغرب کو جا رہی ہے۔
اس لیے جمع کا دیگا بشرم بین یدی رحمت ہی، خوشخبری دینے کے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے پہلے. اور اتارا ہم نے من السماء، بلندی سے، مان پانی، آسمان سے یعنی بلندی سے، طہورن پاک کرنے والا ناپاک چیزوں کو. طہورن کا معنی پاک کرنے والا ناپاک چیزوں کو. لنحییہ کے نیچے فائدہ نمبر 1، تاکہ ہم آباد کریں پانی کے ذریعے بلدتم میتتن، شہر ویران. لنحییہ کا معنی کیا آباد کریں، بارش برسا کر ہم ویران شہر کو. میتا کا معنی ویران کیا، مردہ نا، لفظ تو معنی مردہ ہے لیکن ویران شہر کو آباد کیا. فائدہ نمبر 1. نمبر 1 نسقیہ، فائدہ نمبر 2، تاکہ پلائیں ہم وہ پانی انعامن، جانوروں کو. انعامن کا معنی پہلے کیا، پلائیں ہم تاکہ ہم وہ پانی جانوروں کو. مما خلقنا، اس مخلوق میں سے جو ہم نے پیدا کی ہے، جانوروں کو پانی پلائیں. واناسیا کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو. فائدہ نمبر 3، بہت سارے لوگوں کو پلائیں، اس لیے ہم نے پانی اتارا. مونا اب 3 باتیں عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. لکھیں بلدتم میتا، جلدی کریں. بلدتم میتا، نمبر 2 انعامن، نمبر 3 اناسیہ. نباتات کا ذکر پہلے، نباتات کا ذکر اللہ کی ترتیب پر قربان جاؤں، اللہ کا کلام ہے مولانا. نباتات کا ذکر پہلے کدھر کیا؟ بلدتم میتا، زمین ویران تھی، میں اللہ نے بارش برسا کر آباد کر دی. نباتات کا ذکر پہلے کیونکہ ان سے زمین کی زینت ہے، ان سے زمین کی زینت ہے. نمبر 2 پھر انعام، پھر جانوروں کا ذکر آ گیا، انعام، پھر انعام، کیونکہ جانوروں کی بقا نباتات پر ہے. نمبر 3 پھر انسانوں کا ذکر، کیونکہ انسان کو ضرورت نباتات اور حیوانات دونوں کی ہے. کیونکہ انسان کو ضرورت نباتات اور حیوانات دونوں کی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا زجر، اور البتہ تحقیق پھیر کر لائے ہیں ہم، پھیر کر لائے ہم اس بارش کو. صرفنا ہو پر نمبر 1 لکھیں بارش، نمبر 2 دعوی تبارک، ہم پھیر کر لائے ہیں اس کو، بارش کو لوگوں کے درمیان. دوسرا معنی، کبھی بارش ادھر برس رہی ہے، کبھی ادھر برس رہی ہے، کبھی ادھر. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ تاکہ پھیر کرنا ہے ہم اس دعوی تبارک کو، مختلف انداز سے ہم نے سمجھایا ہے ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، بس انکار کر دیا اکثر لوگوں نے، اِلَّا كُفُورًا، مگر ناشکری کا انکار نہیں کیا. ناشکری ہم کریں گے، ناشکری کا انکار نہیں کیا. من اکثر کیوں کہا؟ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، کچھ لوگوں کو بعد میں ایمان کی توفیق مل گئی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. وَلَوْ شِئْنَا، یہ تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس پر ایک لفظ لکھ لیں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، نیچے لکھیں آپ کے علاوہ، اگر ہم چاہتے آپ کے علاوہ لباسنا، البتہ بھیج دیتے ہر بستی کے اندر نذیراً، ایک ڈرانے والا ہمدردی کی وجہ سے. ہم چاہتے ہر بستی میں ایک نذیر ہم بھیج دیتے. آگے لفظ لکھیں، اور تنہا آپ پر ذمہ داری نہ ڈالتے. مگر ایسا نہیں کیا تاکہ آپ کا اجر بڑھے.
جملہ پتہ نہیں علماء کرام کو میرا سمجھ بھی آیا ہے کہ نہیں. میں چاہتا ہر بستی میں الگ الگ پیغمبر بھیج دیتا, آپ پر تنہا ذمہ داری نہ ڈالتا, لیکن نہ میرے پیغمبر تنہا آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے, تمام کو آپ ڈرائیں تاکہ آپ کا اجر زیادہ ہو. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہ نہی جو ہے نا, نہی یہ ابقاء کے لیے ہے. ابقاء مانا اس کام کو باقی رکھنا. کیا مطلب؟ فلا تطع الکافرین, نہ کہا ماننا کبھی بھی کافروں کا. یہ مان نہیں کہ ایک مرتبہ کہا نہ ماننا, کبھی بھی کہا نہ ماننا, آئندہ بھی نہ اطاعت کرنا. اس نعمت کے شکریہ میں, نیچے لفظ لکھیں, اس نعمت کے شکریہ میں نہ کہا ماننا کبھی بھی کافروں کا. کس میں؟ اوپر لکھیں بندش تبلیغ. بندش تبلیغ یہ کہتے ہیں توحید بند کر دے سنانا, ان کافروں کی بات کبھی بھی نہ ماننا. میں نے آپ کو نذیر بنایا تمام جہان والوں کے لیے, اس نعمت کے شکریہ میں آپ تبلیغ جاری رکھیں, ان کافروں کی بات کبھی نہ ماننا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. جاہد یہ امر ابقائی ہے, اس حکم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا ہے. جاہدہم بِهِ مقابلہ کرتے رہنا میرے پیغمبر ان کے ساتھ, مقابلہ کرتے رہنا, یوں نہیں کہ مقابلہ کرتے رہنا آگے بھی, ہم ان مشرکین کے ساتھ بہی بدلائلہی. بہی بدلائلہی آپ نے نہیں لکھا, از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. بدلائلہی میاں صاحب دلائل کے ساتھ, اوپر لکھیں دلائل کے ساتھ. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہی سے مراد بدلائل ہی, بدلائل القرآن. میرے پیغمبر مقابلہ کرتے رہنا ان مشرکوں سے قرآن کے دلائل کے ساتھ. مانا یہ جہاد وہ مراد نہیں ہے میدان جنگ والا, کیونکہ مکی صورت ہے, مکہ میں تو جہاد کا حکم نہیں تھا. اس سے مراد ہے کوشش کرنا, مقابلہ کرنا. مقابلہ کرتے رہنا میرے محبوب قرآن پاک کے دلائل کے ساتھ, جہاداً کبیرہ, مقابلہ کرنا بہت بڑا مقابلہ کرنا. لکھے جملہ, یعنی دلائل خوب واضح کر کے ہر ایک کو بار بار پہنچا دیجئے, بار بار پہنچا دیجئے. بس ہر ایک کو سناؤ اور بار بار سناؤ, یہ مقابلہ کرنا ہے قرآن کے ساتھ. چلو مولانا.